بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر والعشاء سواء یقرأ فیہما بأوساط المفصل وفی المغرب دون ذلك یقرأ فیہا بقصار المفصل والأصل فیہ کتاب عمر الى ابی موسیٰ العشری رضی اللہ عنہ ان اقرأ فی الفجر والظہر بالطوال المفصل وفی العصر والعشاء بأوساط المفصل وفی المغرب بقصار المفصل ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بها والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخير وقد يقعان بالتطويل وفي وقت غير مستحب فيوقت فيهما بالأوساط ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعات۔ اور عصر و عشاء کی نمازیں برابر ہے جن میں اوساط مفصل پڑھے اور مغرب کی نماز میں اس سے کم پڑھے، چنانچہ اس میں قصار مفصل پڑھے، اور اس سلسلے میں حضرت عمر کا وہ مکتوب گرامی اصل ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لکھا گیا تھا کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھو، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھو، اور مغرب میں قصار مفصل پڑھو، اور اس لیے بھی کہ مغرب کی بنیاد جلدی پر ہے اور تخفیف اس کے زیادہ لائق ہے، اور عصر و عشاء میں تخفیف مستحب ہے، اور طوالت قراءت سے یہ دونوں وقت غیر مستحب میں واقع ہو جائیں گے، لہذا ان میں اوساط مفصل کے ساتھ تحدید کی جائے گی، اور امام فجر کی پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبی کرے تاکہ جماعت کی حصول یابی پر لوگوں کی اعانت کر سکے۔ عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں قرات کی مسنون مقدار۔ عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ گنجائش کے وقت کے حوالے سے عصر اور عشاء کی نمازیں برابر ہے، گنجائش وقت کے حوالے سے عصر اور عشاء کی نمازیں برابر ہیں، اس لیے ان نمازوں میں امام اوساط مفصل پڑھے۔ اس سلسلے میں حضرت جابر ابن سمورہ کی یہ حدیث بھی دلیل ہے، کان یقرأ فی الرکعتین الاولیین من العصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ بروج اور سورہ طارق پڑھا کرتے تھے، اور ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اوساط مفصل سورہ بروج سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل عشاء کی نماز میں لمبی قرات کرتے تھے، لوگوں نے آپ سے اس کی شکایت کی، اس پر آپ نے حضرت معاذ کی اصلاح فرمائی اور یوں کہا، افتان انت یا معاذ این انت من سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها۔ حدیث کا مفہوم یہ کہ معاذ، کیا تم فتنہ برپا کرنا چاہ رہے ہو؟ تم سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاها کیوں نہیں پڑھتے؟ ان روایت سے معلوم ہوا کہ عصر اور عشاء میں مختصر قرات ہوگی اور اوساط مفصل سے پڑھی جائے گی، یہی افضل اور مستحب ہے، اور مغرب کی نماز میں عصر و عشاء سے بھی مختصر قرات ہوگی، کیونکہ مروی ہے کہ انہ علیہ السلام قرأ فی المغرب بالمعوذتین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں قل اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس کی تلاوت کی ہے، جو اس امر کی بین دلیل ہے کہ مغرب میں مختصر قرات ہوگی، جسے اصطلاح میں قصار مفصل کہتے ہیں۔ وَلِأَنَّ مَبْنَى، مغرب میں قرات مختصر کرنے اور ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں تعجیل اور عجلت مستحب ہے، اور عجلت ہی پر اس کا مدار ہے، اور تخفیف سے عجلت کا مفہوم و معنی اور اس کا مصداق ادا ہو جاتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی مغرب میں قصار مفصل سے قرات کی جائے گی۔ اسی طرح عصر اور عشاء میں بھی تاخیر مستحب ہے،
لہذا ان میں بھی قرات مختصر ہوگی، کیونکہ اگر ان میں طویل قرات کی جائے گی تو یہ نمازیں وقت غیر مستحب میں واقع ہوں گی، جبکہ انہیں تاخیر کر کے پڑھنا ہی مستحب ہے، اور یہ استحباب اوساط مفصل میں سے پڑھنے سے حاصل ہوگا، لہذا ان نمازوں میں اوساط مفصل سے قرات کی جائے گی۔ والاصل، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ان تمام دلائل سے قطع نظر نمازوں میں قراءت سے متعلق حضرت عمر کا وہ مکتوب گرامی اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام ارسال فرمایا تھا، اور یہ حکم جاری کیا تھا کہ فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل پڑھو، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھو، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھو۔ صاحب عنایہ نے طوال مفصل وغیرہ کی حد بندی کرتے ہوئے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر والسماء ذات البروج تک طوال مفصل ہے، سورہ حجرات سے لے کر والسماء ذات البروج تک طوال مفصل، اور سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک اوساط مفصل، لم یکن الذین کفروا تک اوساط مفصل، اور لم یکن سے سورہ ناس تک قصار مفصل۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سورہ حجرات سے سورہ عبس تک طوال مفصل، سورہ کوورت سے سورہ ضحیٰ تک اوساط مفصل، اور سورہ ضحیٰ سے الناس تک قصار مفصل۔ سورہ حجرات سے عبس تک طوال مفصل، سورہ کوورت اذا الشمس کوورت سے سورۃ الضحیٰ تک اوساط مفصل، اور سورۃ الضحیٰ سے سورہ ناس تک قصار مفصل۔ وہ یطیل، اس کا حاصل یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت کی بنسبت طویل کرے، کیونکہ اس میں لوگوں کو بآسانی جماعت مل جائے گی اور امام کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور بقول صاحب عنایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک یہی معمول چلا آ رہا ہے کہ حضرات ائمہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت کی بنسبت طویل اور دراز کیا کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔